جیسے صاحب میں آپ سے بس آخری سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا بریک کے بعد، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھی جلدی ہے. یہ فرمائیے گا کہ بیرسٹر اکرم شیخ صاحب نے جو آج ایک نواز شریف صاحب کو ایک کھلا خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کیا آپ نے وہ خط پڑھا؟ جی میں نے خط پڑھا نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہوگا، یہ میں ایزیوم کر سکتا ہوں. اچھا میں بلکہ یہ بھی بتا دوں، انہوں نے پٹیشن بھی میری معلومات کے مطابق تقریباً تیار کر لی ہے. اچھا جس دن آیا نہیں انہوں نے پٹیشن لگا دینی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جوڈیشری جو ہے اس کی رائے لینی چاہیے تھی، اور یہ بات غلط ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا. دیکھیں جی پارلیمنٹ جو ہے آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، اس میں ان کا کیا کام ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جوڈیشری کی رائے تو لینی نہیں چاہیے اس میں لینی چاہیے. جوڈیشری کا کیا کام ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، اگر مثال کے طور پر آپ پرانے جتنی ججمنٹس پڑھ لیں، یہ تو ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے کہ اتنا زیادہ اثرٹ ہو رہا ہے. سر گزارش یہ ہے پارلیمنٹ میں آئین میں اگر ترمیم کرنا یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. یعنی کہ ترمیم وہ لوگوں کے نمائندے ہیں. آئین جو ہے مینڈیٹ دیتا ہے لوگوں کو آئین میں ترمیم کرنے کا، اور لوگوں کے ہیں. اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ان سے کیا پوچھیں گے؟ یہ تو اپنی بات کریں گے نا. دیکھیں نا انہوں نے جو پچھلے عرصے میں جو کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا، ان کے بہت سارے تحفظات ہیں، وہ بھی تو سسٹم فیل ہو گیا نا. بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر یہی اچھی اپوائنٹمنٹ کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ آج نوبت نہ آتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ریئیکشن کے طور پر ہو رہا ہے. بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کا. بابر ستار صاحب، آپ نے جسٹس صاحب کی بات سنی، مورلیس وہ بات تو آپ والی ہی کر رہے تھے، سوائے جو بار کاؤنسلز کے نمائندوں کے حوالے سے ان کی ریزرویشن ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے بار کاؤنسل انہوں نے اٹارنی جنرل کا بھی نام لیا. جب قانون سازی کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے. آئین کے اندر جو چیزیں ڈلتی ہیں، اگر آج دو دھڑے بنے ہوئے ہیں یا آج کچھ ایسے افراد خود قوم کی خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اٹارنی جنرل بن سکتے ہیں، لا منسٹر بن سکتے ہیں، جن کے اوپر سوال یا انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو یہ ہمیشہ تو ایسا نہیں رہے گا. لیکن ٹریڈیشنلی یہ ضرور ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں آپ کے چیف جسٹس کے ساتھ. جب بھی ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں لا منسٹر کی ایڈوائس شامل ہوتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. تو انفارملی یہ سارے کام آج بھی ہوتے ہیں. خالی اس پروسیس کو فارملائز کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی ایک انسان یا کوئی ایک انسٹیٹیوشن اپنا ڈسکریشن ابیوز نہ کر سکے. بابر صاحب مجھے آپ سے تقریباً یہ آخری ہی سوال ہے، میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ابھی کچھ دیر پہلے یہ سوال میں نے سلیم بخاری صاحب سے کیا تھا، آپ سے اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ یو آر اے لیگل ایکسپرٹ، کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو کلازز موجود ہیں ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مصلحت کا شکار ہوئی ہے ہماری یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی ہے، اور اس میں ڈیلیبریٹلی کچھ چیزوں کو omit کیا گیا ہے؟ جیسے ایک ایسے چیف جسٹس کا وہاں پر لکھا گیا ہے جس کو ہیڈ ہونا چاہیے، جس نے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ لیا ہو، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کوالیفائی نہیں کرتے اس جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے. جی میرے خیال میں مصلحت آپ کہہ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ جو پچھلے 2-3 سال میں اس ملک کی ہسٹری نے سب کو ایجوکیٹ کیا ہے، اس سے یہ کمیٹی بھی مستفید ہوئی ہے. اس وقت ایک کرٹیسزم ہمیشہ سے ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے جسٹیفائی کرنے کا کسی بھی شخص نے اگر پی سی او کے تحت کبھی بھی اوتھ لیا ہو. لیکن پچھلے 2 سال کی ہماری تاریخ نے ان کے کافی جو گناہ تھے وہ دھو دیے، جو انہوں نے پوزیشن لی ججز نے، جنہوں نے 2001 میں پی سی او پہ بھی اوتھ لیا تھا. سو اس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ نان پی سی او کو لگائیں گے، یہ تو خالی اسی ٹرم کے لیے ریلیونٹ ہوگا نا، اس کے بعد تو یہ ریلیونٹ نہیں رہے گا. تو لگتا یہ کہ چیف جسٹس کی پاورز کو لمٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کنسنسس نہ ڈیولپ ہو سکتا. دوسری جو چیز انہوں نے نہیں کی، اور وہ میرے نظر میں اچھی چیز ہے جو انہوں نے نہیں کی، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. جی بالکل. جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ کیسز کے اندر الگ سے نہیں نکلتے. میں اگر کوئی مقدمہ فائل کرتا ہوں، کوئی میری پراپرٹی کسی نے زبردستی لے لی، تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن موجود ہو میری پراپرٹی کے لیے، تو میں کانسٹیٹیوشن کا حوالہ بھی دوں گا عدالت کو. تو بے تحاشا ایسے کیسز ہیں روزمرہ کے جس میں آپ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے اوپر بیس کرتے ہیں اپنے مقدمے کو. تو کیا ہم مقدمے پھر عدالتیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیجنا شروع کر دیں گی؟ تو اس کی کوئی لاجیکل ڈویژن نہیں بنتی. یہ خالی یہ لگتا ہے کہ جو بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں جو حکومتوں کو درپیش ہوتے ہیں یا ملٹری کی انٹرفیئرنس، اس کے لیے یہ سوچا جا رہا ہوگا 2006 میں جب انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. لیکن یہ چیز فنکشنلی بہت مشکل ہو جاتی کرنا. بہت شکریہ بابر ستار صاحب آپ کا. اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا اشتر اصاف صاحب نے، جو کہ ایک ماہر قانون ہے اور بہت ہی مستند لائر بھی ہیں. السلام علیکم اشتر اصاف صاحب. وعلیکم السلام.
اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی اس حوالے سے کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جو نیا طریقہ بتایا گیا ہے 18ویں ترمیم کے مسودے کے اندر، جو ایک نیا پروسیس ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا، اس کے اوپر کافی آپ نے بلکہ نوٹس بھی کیا ہوگا، بیرسٹر اکرم شیخ صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے اعتراضات واضح کیے ہیں. کیا آپ نے وہ خط پڑھا ہے؟ نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی رائے بھی لینا ضروری تھی اس طرح کی ترمیم پرپوز کرتے ہوئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کے لیے بھی اعلیٰ عدلیہ کی ان کی بھی اوپینین لینا ضروری تھی؟ نہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو ترمیم ہوتی ہیں آئین کے اندر، ان کو کبھی بھی اعلیٰ عدلیہ سے اسکرین کروانا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں پھر ان کے سامنے اعتراضات کی صورت میں، چیلنج کی صورت میں آتی ہیں. اور یہ جو لیجسلیچر کا کام ہے اس مشاورت کرنا ہے پبلک سے، نہ کہ اسے جو کہ اس کی تشریح میں آگے آئیں. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اور اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اور باقی لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے اندر، اب جہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر جو کنسلٹیشن ہے وہ بائنڈنگ ہوگی چیف جسٹس کی آن دا پریزیڈنٹ. تو اس کے اندر آپ یہ تو ضرور کر سکتے ہیں شاید کہ جو کنسلٹیشن ہے. اشتر صاحب وقت کی کمی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس وقت آپ کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آ گیا. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا سلیم بخاری صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.